اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. اتنی عظیم الشان خوبصورت اور حسین کانفرنس دے انعقاد تے میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع بکھر دی مجلس عاملہ نوں بڑنگا دے رہن والے علماء اور ورکراں نوں بڑے خلوص نال مبارکباد پیش کرنا. وہ ایک ایک گاؤں چ گئے، ایک ایک ڈیرے تے پہنچے، اللہ انہاں دی محنت قبول اور منظور فرمائے. کانفرنس دے دو عنوان تجویز ہوئے. پہلا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت، اور دوسرا عنوان ہے عظمت صحابہ. یہ تساں جاگ کے سنے تو میں انشاءاللہ دونوں عنوان بیان کرساں. اپنی تقریر دا آغاز میں ایک بڑے خوبصورت جملے نال کرنا چاہنا. مجمع چ جتنے علماء ہیں، طلبہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہاں نوں اس جملے دی لذت محسوس ہوئے تا تھوڑا جہا زبان نوں حرکت دینی. سٹیج تے بڑے باوقار علماء موجود ہیں.
علماء کسی خطیب نو داد دینے چ بڑے کنجوس ہونے، لیکن میں علماء کو توقع رکھساں کہ میرا جملہ پسند آئے تو او بھی من تھوڑی جہی داد دے دے۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر بول سکساں، لیکن میرا ایو ہکو جملہ پوری تقریر تے بھاری نکلے گا۔ ساری تقریر ایک پاسے تے اے جملہ تھوڑا جا بولو۔ توجہ ہے تھوڑی؟ بندے علوی آکھدا قصر نبوت دی آخری اٹ آمنہ دا لال ہے، انج نہیں ذرا زور نال، میں تا صرف سبحان اللہ اکھانا، شاعر تا پیسے بھی تواڈے کو لین۔ قصر دا مینا محل، کہ مینا قصر نبوت دی آخری اٹ آمنہ دا لال تے قصر امت دی پہلی اٹ صدیق اکبر ہے۔ سٹیج والے نہیں نہ بولے۔ قصر نبوت دی آخری اٹ آمنہ دا تے قصر امت دی پہلی اٹ، بولو بولو نہ لو، میرا نبی خاتم النبیین بن کے آیا ہے۔ فرمایا میرے تے پہلے نبیاں دی مثال انجے جنجے ایک بندے نے محل بنایا، اٹا لگدیاں چلیاں گئیاں، پتھر لگدے چلے گئے، محل بڑا خوبصورت ہے، لوگ ویکھن واسطے آئے، لوگاں ویکھیا، لوگاں آکھیا بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن کدی اے آخری اٹ بھی لگ جاندی نا، اس محلے چ ایک جگہ آخری اٹ دی خالی ہے، کدی اے اٹ بھی لگ جاندی نا تا پھر محل مکمل ہو جاندہ۔ میرے نبی نے فرمایا انا اللابنۃ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وہ آخری اینٹ میں ہوں، انا اللابنۃ، وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، نال میرے نبی نے آکھیا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں سارے نبیوں سے آخر میں آنے والا ہوں۔ اے مرزے قادیانی نے جو خاتم النبیین دا معنی کیتا، نبیوں کی مہر، مرزادہ خاتم النبیین دا معنی اے وے کہ اللہ نے آمنہ دے لال نو عظمت دتی، عزت دتی، مقام دتا، شرف دتا کہ نبوت علی مور انہاں دے ہتھ وچ دے دتی،
جس تے آمنہ دا لال مہر لا دے گا او کے بن جائے گا نبی۔ اگوں آدھا چنانچہ انہوں نے وہ مہر مجھ پہ لگائی۔ وہ کوئی سمجھ بھی تو نہ آ رہی ہے کہ اگلی بھی گئی نے۔ خاتم النبیین دا کے معنی کردہ اللہ نے نبیاں علی مور آمنہ دے لال دے ہاتھ ہی دتی، انہوں نے شرف دتا، عزت دتی۔ تہاڈے بعد اوہ نبی بنے گا جس تے تساں مہر لاؤ گے۔ اے مرزے نے مانا کیتا، اساں آکھیا نہیں، خاتم دا مینا مہر ہوندا لیکن نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر۔ جنہیں قرآن چ اللہ کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا۔ اس نو ساڈی زبان چاہتے نے سیل کرنا، مہر لانے نو کیا آدھے؟ سیل کرنا۔ کسی شاید کسی تھیلے ڈاکخانے دے اندر کسی تھیلے چ لفافے پاندے گئے، پھر ڈاکخانے آلیاں اس نو سیل کیتا، اس تھیلے نو کیا کر دیتا؟ سیل کر۔ علماء کرام لوگ تا گھٹ فائدہ حاصل کر سن، تساں شاید زیادہ فائدہ حاصل کر لو۔ اس تھیلے نو سیل کر دیتا ہے۔ اس دا کے معنی؟ سیل کرن تو کے مرادے؟ باہر دا کوئی خط اندر نہیں جا سکتا، تے اندر آلا کوئی خط ہن باہر اے معنی ہوندا مہر دا۔ مرزائیو غور کرو اور فکر کرو، مہر دا اے معنی ہے سیل کرنا، باہر دا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا تے اندر والا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا۔ میرا نبی سارے نبیاں تے مہر بن کے آیا۔ میرے نبی تو بعد کسی نو نبوت مل نہیں سکتی، تے جنہاں نو پہلے مل چکی ہے کسی کو لوں واپس نہیں ہو سکتی۔ اے معنی ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تے جڑا اساں معنی کیتا، ایک مرزے نے معنی کیتا، ایک اساں کیتا۔ ساڑھے معنی دی دلیل کے وے، ایک تو مشہور حدیث دلیل ہے، میرے نبی نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ۔ میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ یا رسول اللہ اتھائیں تا رولا پہ گیا، مرزیہ دن نبیوں کی مہر، اساں دیاں نبیوں پر مہر، ایو تا رولا ہے۔ تساں فیصلہ کرو نا خاتم النبیین دا معنی کیا ہے؟ ہن میں ترجمہ نہیں کرنا، تے جتنے پورے ضلع چو افراد آئے ہو نا جماعت دے، او عربی بڑی سوکھی ہے، تھوڑی سبحان اللہ 10 دیسی کہ تساں سمجھ گیا، سمجھ سکو کو نہ سمجھ سکو؟ بولو ذرا زور نال بولو۔ یا رسول اللہ ایو تا رولا، او وعدے نبیوں کی مہر، گیندے تے آپ نے مہر لائیو نبی بن گیا، اساں کیا نبیوں پر مہر یعنی آخری نبی، تے تساں فیصلہ کرو نا۔ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے نبی نے نہ انہاں نو تنگ کرو یار، بیچارے نو جواب دینا پہ گیا۔
خاتم النبیین دا کہ میں نہ کیتا لا نبیہ. اے جڑی میں ہن حدیث پڑھی ہے انا اللابینتو، وہ کسر نبوت کا جو محل تھا، ایک اینٹ کی کسر رہ گئی تھی، میرے نبی نے فرمایا انا اللابینتو، وہ آخری اینٹ میں ہوں. اس دے نال میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. تبت خاتم النبیین دا معنی کہ بنیا سب سے آخر میں آنے. کسر نبوت کی جو آخری اینٹ ہے وہ کون ہے؟ زورنال بولو ذرا. اور کسر امت کی جو پہلی اینٹ ہے وہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. علماء کرام جتنے نبی آئے نا، ہر نبی پہلے نبی دا مصدق بنیا تے آن والے نبی دا مبشر بنیا. ہوں تواڈے سراں تو گزر گیا مصدق تے مبشر. سوکھا کرنا. مصدق دا میں نا ہر نبی نے پہلے نبیاں دی تصدیق کیتی، تے مبشر دا میں نا ہر نبی نے آمن والے نبی دی بشارت دیتی. پہلے نبیاں واسطے مصدق بنیاں تے آن والے واسطے کے بنیا؟ مبشر بنے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی اسمہ احمد. کہیں بشارت دیتی؟ حضرت عیسیٰ نے. تورات دی تصدیق کی تھی، حضرت موسیٰ دی تصدیق کی تھی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ مرزا قادیانی لکھدا اے جڑے حضرت عیسیٰ احمد دی بشارت دیتی ہے نا، اس تو مراد میں ہاں. اس جیسا احمق آدمی بھی کسی ماں نے جنیا تاں ویکھیا گیا. اس تو بڑا احمق کوئی. اے میری بشارت ہے. کسی آکیا تو تا غلام آمد ہے، تیرا نام کہ وے تے بشارت آمد دیئے. اگوں ادا اصل ہی تا میں احمدیاں، غلام تا نال انہیں ہی لگ گئے. غلام تا نال انہیں ہی لگ گئے. کسی نے آ کے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نو دسیا رحمت اللہ، بھائی مرزے نے ہی آکھیا اے احمد دی بشارت میری ہے. اس نو آکھیا گیا تو غلام آمد ہے. اس آکھیا اصل اچ میں آمد ہاں، اصل اچ میں آمد ہاں غلام تا نال. شاہ صاحب نے پھر اس کا جواب دیتا. شاہ صاحب نے تقریر کی تھی تو شاہ صاحب نے فرمایا مرزا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اس کو نبی نہیں بنایا. کچھ نہیں سمجھے. شاہ نے کہا کیا میں اس نبی؟ شاہ جی نبی تساں بڑھن دیو؟ شاہ جی نے فرمایا ہاں اصل ہی تے میں اللہ ہی ہوں. نبی بنانا اللہ دا کام میں تے میں اللہ نا. شاہ جی تساں تا عطا اللہ ہو. شاہ جی نے فرمایا اصل ہی تے میں اللہ ہی ہاں، عطا تا نال انہیں ہی لگ گئی. عطا تا نال ہر نبی پہلے نبی دا کہ بنیا؟ مصدق. تے آن والے نبی دا کہ بنیا؟ مبشر. کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں؟ میرے نبی نے
اپنے تو پہلے نبیاں دی تصدیق کیتی، لیکن میرا نبی آن والے کسی نبی دا مبشر نہیں بنیا۔ کیوں نہیں بنیا؟ رب نے میرے نبی تے نبوت دا دروازہ یہ لے آنا ہی کسی نہ آئی، تب میرے نبی کسی دی بشارت دیونی آئی؟ گل غور نال سننی، اے میں ہی کر رہے، اے تواڈی جماعت دا مبلغ ہی کر رہے، اے میں ہی کر رہے۔ یہ لے میرے نبی تو بات کسی نبی نے آنا نہیں، تبت میرے نبی دا مصدق کہہ بننا۔ کوئی پچھے آوے نبی او میرے نبی دا مصدق بنے، ختم نبوت دی وجہ تو، چونکہ میرے نبی تو بات کسی نبی آونا نہیں، کسی نے مصدق بننا نہیں، ختم نبوت دی وجہ تو اے عہدہ تھوڑا جیا تبدیل ہویا، ہن مصدق دی جگہ تے رب نے صدیق نو کھڑا کیتا۔ شان صدیق اکبر زندہ باد۔ اے آپ تھکیا بیٹھا نعرہ مارنا، نعرہ مارو جو چاہیے کوئی مارنا آتا ہے، مجمع تو بڑا بہت زیادہ۔ ہن مصدق دی جگہ تے کون آ گیا؟ بولو تو صحیح۔ ہن اعتراض ختم ہو گیا، ہن اشکال ختم ہو گیا۔ میں نے جس کسی پر ایمان کی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، معجزہ دکھا، نشانی دکھا، سب نے مہلت مانگی۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے نشانی مانگی، نہ اس نے معجزہ مانگا، نہ اس نے مہلت مانگی، نہ مشورے کا ٹائم مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لحظہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ لا دے کون شرم نہیں کرنا۔ خلافت بلا فصل، ابو بکر، نعرہ تکبیر، صدیق اکبر۔ نعرے مارن والے ساڈے کول بندے کو نہیں یار، میرے جذبے نال نعرہ مارے۔ میں سیدنا صدیق اکبر دی شان بیان کیتی، اس شاہ تو توحید دا نعرہ مارے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ ہن اشکال ختم ہو گیا ہے، میں ایک جملہ پھر رکھنا چاہتا ہوں، ہن اشکال ختم ہو گیا ہے۔ اس نہ نشانی مانگی، نہ معجزہ مانگیا، نہ وقت منگیا، نہ مشورے دا ٹائم منگیا۔ بندیالوی یادا اس نو منگنا ہی نہیں چاہیدا، ایک پیدا ہی محمد دی تصدیق واسطے ہویا ہے۔ اس نو رب نے صدیق نو رب نے پیدا ہی اس واسطے کیتا ہی کہ اے میرے محمد دی تصدیق کرے، جس دی پیدائش اس واسطے ہوئے اس کیوں مہلت منگنی؟ او امت دا پہلا مومن ہے، او امت دا پہلا مومن، کسر امت کی پہلی اینٹ۔ بولو اور کوئی شے نہیں پکانی، میری تقریر دی ہکو گل تا پکا کے جاؤ۔ کسر نبوت کی آخری اینٹ آمنہ کا لال اور کسر امت کی پہلی اینٹ۔ سب تو پہلے اس تصدیق کی تھی۔
یہ تصدیق کرن واسطے آیا. کراں ایک گل, ابو بکر نو رب نے پیدا ہی نبوت دی تصدیق کرن واسطے کیتا. ابو بکر نبی نہیں ہوئے گا, ابو بکر نبی نہیں ہوگا, لیکن نبوت کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے. نعرہ تکبیر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, سیدنا صدیق اکبر, وکیل صحابہ علامہ اللہ بلیالوی. ابو بکر نبی نہیں ہوگا لیکن نبوت کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے. بڑنگے دے لوگوں تے بکھر دے ضلع چوان والے لوگوں میرے نال آواز ملاؤ, میرا نبی مکے میں تو ابو بکر بھی مکے میں, میرا نبی غار میں تو ابو بکر بھی. تقریر تو انہیں نوجوانہ کرنی, اساں تاں تقریر والی عمر تو لنگ گئے ہیں. میں سب تو پہلے جدہ بڑنگے تقریر واسطے آیا نا سن 1973 آئی, تو ساں جمے بھی کوئی نہ ہے. بڑنگے والے لوگ جڑے چند لوگ ہو سو سن 1973 ہوں انج بھی نہ سمجھا ہے میں کو نوح علیہ السلام دے زمانے چو آ رہے ہیں. تقریر مولانا عمر صاحب نے کرنی, انہوں رب نے انداز بھی دیتا, آواز بھی دیتا, قرآن بھی پڑھ دیں نال موقع با موقع شعر بھی پڑھ دیں, لوگوں نو گرماندے بھی ہیں, رواندے بھی ہیں, ہساندے بھی ہیں. ایک خطیب دا کام ہی ہے. اتھے گل کرنا چاہتا ہوں, اے غار والی گل تو یاد آ گئی. میرا نبی غار اچ, ابو بکر, ابو بکر دیاں ریساں ہی کوئی. او پکھر دے لوگوں ریس دے لفظ دے تو مزہ نہیں آئے, ابو بکر دیاں ریساں ہی کوئی. میرے نبی نے 2 سفر کیتے انقلابی تاریخی. ایک سفر کیتا زمین تو آسمان دے اتے تک, جتھوں تک اللہ لے گیا اس نو کے آکھتے ہیں معراج. بولو بولو ذرا زور نال بولو. ایک سفر کیتا میرا نبی مکے تو ٹریا مدینے دی طرف, اس نو کے آکھتے ہیں ہجرت. کتنے سفر میرے نبی نے کیتے؟ ایک معراج والا, دوسرا ہجرت والا. اللہ نے دونوں سفرچ میرے نبی نو ایک ایک ساتھی عطا کیتا. جیلے معراج تے گئے ساتھی او بنیا جڑا سارے نوریاں دا سردار ہے, تے جیلے ہجرت دے سفر تے گئے ساتھی او بنیا جیڑا ساری امتاں دا سردار ہے. او نوریاں دا سردار ہے, معراج علی رات ساتھی بنیا, اے ساری امتاں دا سردار ہے. ہجرت دا ساتھی بنیا, او ساتھی بنیا چل کے نبوت دے دروازے تے آیا, تے جلے اے ساتھی بنیا نبوت چل کے اس دے دروازے تے آئی. بس مصطفیٰ کا ہم سفر,
کیسا لفظ میں بولے؟ मुस्तफा का हम सफर गली गली नगर नगर میں کتنا गली नगर नगर میں کتنا زبردست جملہ بولے ہاں تو انتا پھڑک جانا چاہیے دا اکے ویری کئی لوگ نعرے لاندے صدیق اکبر دے نا دے وہ ساتھی بنا تو چل کے نبوت کے دروازے پہ آیا تھا، اور جب یہ ساتھی بنا نبوت چل کے اس کے دروازے پہ آئی تھی، وہ ساتھی بنا گھر سے باہر نکلے، پوچھا جبریل کس پہ جانا ہے؟ اگلی گل تو سمجھ آنی چاہیے دیئے، جبریل کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا جنت سے براق لایا ہوں، اور جب یہ ساتھی بنا پوچھا ابو بکر کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے حاضر ہے۔ اس نے براق پیش کی، اس نے نبوت کو غلط لفظ نکل گیا، اس نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ اے پوری دے وچ بڑا لطف ہے یار، اس نے پوری نبوت کو، اور چڑھائی چڑھ کے غار تک پہنچا۔ عمر کتنی ہے؟ 50 سال۔ حضرت صدیق اکبر دی اس وقت عمر کتنی ہے؟ 50 سال۔ فتح مکہ کے دن بیت اللہ میں جو اوپر اوپر بت تھے، یہاں چھڑی نہیں پہنچ رہی تھی، میرے آقا نے کہا علی میرے کاندھوں پہ آؤ، ان بتوں کو توڑ دو۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں علی بت گر نہیں ہے، بت شکن ہے، توڑو انہیں۔ یا رسول اللہ میں اور آپ کے کاندھوں پر؟ نا آپ میرے کاندھوں پہ آئیں۔ حضرت علی کی عمر 29 سال، جوانی دا جوبن، کڑیل جوان، آپ میرے کاندھوں پہ آئیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی نبوت کا بوجھ تو اس سے نہیں اٹھایا جائے گا، نبوت کا بوجھ تو اس سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اس رات 50 سال کا بوڑھا ابو بکر پوری نبوت کو لے کے، جملہ تو میں ایک بڑا کہنا چاہتا ہوں، کسی نے نہیں کہا ہوگا، کسی نے نہیں کہا ہوگا، لیکن جنہیں تساں گوڑیاں سیرتے نہیں دیتے ہوئے، تساں ہاتھ شت کھولو، میرا جملہ پسند آئے تو کہنا بندے علی اچھا جملہ کہہ گیا ہے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرنے ہیں۔ ہجرت والی رات نبوت کو کاندھوں پہ بٹھا کے، نبوت کا بوجھ اٹھا کے ابو بکر جا رہا ہے۔ رب نے اپنی منشا کا اظہار کیا تھا، جو ابو بکر ہجرت والی رات نبوت کے بوجھ کو اٹھا رہا ہے، نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، نعرہ تکبیر۔ اور یار مجمع کے اندر سے کچھ بندے کھڑے ہو کے حضرت صدیق اکبر کا نعرہ لگاؤ یار۔ وہ ساتھی بنا، اس نے براق پیش کی، یہ ساتھی بنا، اس نے اپنے کاندھے پیش کیے، وہ ساتھی بنا، بولتا گیا، میرا نبی بھی اس سے بولتا گیا، اور یہ ساتھی بنا، میرا نبی اس سے بھی بولتا گیا۔ اس کے بولوں کو قرآن نہیں بنایا، اس کے بولوں کو قرآن بنا دیا تھا۔
میں اس سلسلے کا آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پنجابی میں ایک لفظ ہے توڑ، توڑ، کیا لفظ ہے؟ توڑ۔ یہ دو معنوں میں، توڑ دے سنگیاں، توڑ دے سنگیاں آخر تک جائیں گے وفاداراں، اور دوسرا معنی ہے توڑ دینا، الگ کر دینا، جدا کر دینا۔ اس نو ذرا ذہن وچ رکھ کے بندیالوی دا جملہ سنو، ماشاءاللہ، پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے۔ او گیا تے توڑ گیا، بولو تو صحیح یار، او گیا تے توڑ گیا نہیں، رستے میں چھوڑ گیا، اور یہ گیا ایسا توڑ گیا کہ دونوں کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا، توڑ نہیں سکا۔ شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، فقیر صحابہ، اللہ بندیالوی صاحب۔ اوہو، میں سمجھا لے آدھا گھنٹہ ہوئے، یقین کرو، ٹھیک ہے۔ وہ آج بھی اکٹھے ہیں، کہتے ہیں جس مٹی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، مرنے کے بعد اس کو اسی مٹی میں دفنایا جاتا ہے۔ جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا نا، مرنے کے بعد وہ وہی پہنچتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے جس پاکیزہ مٹی سے آمنہ کے لال کا خمیر لیا گیا تھا، اسی پاکیزہ مٹی سے ابو بکر و عمر کا بھی خمیر لیا گیا تھا۔ وہ آج بھی میرے نبی کے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہیں منافق ہیں، واہ، وہ اللہ یاری امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ایمان ثابت کرو، ابو بکر کا ایمان ثابت کرو۔ پاگل آدمی، دن کے 12 بجے ہوں، سورج پوری طرح روشن ہو، ذرہ ذرہ چمک اٹھا ہو، اور ایک بندہ کہے دلیل دے سورج ہے، دلیل دے، ثابت کر کے سورج ہے۔ سورج اپنے وجود پر خود دلیل ہے، خود دلیل ہے۔ تو کہتے ہے وہ منافق تھے، پڑھ قرآن، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ علماء کرام میرے استدلال نو سمجھ گیا میں کتھوں استدلال کر لیا۔ اے میرے نبی، کافروں سے جہاد کر، منافقوں سے جہاد کر، ومأواہم جہنم، کافروں کا ٹھکانہ جہنم، منافقوں کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ قرآن کہتا ہے کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بندیالوی کہتا ہے ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، خدا گواہ ہے، نوریوں کا سردار ہے جبریل امین، زندہ ہے، اس پر رب کی رحمتیں اتنی نہیں اترتی جتنی رحمتیں میرے نبی کی قبر منور پہ اترتی۔ ابو بکر و عمر میرے نبی کے ساتھ مسجد میں آئے نا، حضرت ابو بکر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، حضرت عمر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، یوں آ رہے ہیں،
صحابہ مسکرائے، ان تینوں کو دیکھ کے صحابہ مسکرائے۔ میرے نبی نے فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھیں گے۔ جی جی، میرا نبی ہے نا، اللہ انہیں بہت کچھ بتاتا ہے نا۔ میرے نبی کو خطرہ تھا نا کہ اب تو ان کے کاندھے پہ ہاتھ ہیں تو میرے ساتھی ہیں، تو لوگ کہیں گے ہاں نبی پاک کے انتقال کے بعد تو پھر چھوڑ گئے، لوگ کہیں گے یہ تو منافق تھے چھوڑ گئے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا صرف یہی نہیں، اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی اٹھیں گے، یہاں اکٹھے وہاں اکٹھے، قبر میں اکٹھے، جہاں صدیق ہوگا وہاں میرا نبی ہوگا۔ بدر میں صدیق میرا نبی، احد میں صدیق میرا نبی، خندق میں صدیق میرا نبی، خیبر میں صدیق میرا نبی، غار میں صدیق میرا نبی، قبر میں صدیق میرا نبی۔ اور ضلع پھکر کے لوگوں، بندیالوی کہتا ہے اس دل میں محمد تب آئے گا جب پہلے ابو بکر آئے گا۔ ابو بکر آئے گا تو محمد کریم آئیں گے، اور اگر ابو بکر دل میں نہیں ہوگا تو میرا نبی اس دل میں کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ آمنہ کا لال ہے، اور قصر امت کی جو پہلی اینٹ ہے، قصر امت کی جو پہلی اینٹ ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے، پہلا مومن ہے اس امت کا۔ لوگوں یہ بتاؤ، یہ نماز میں پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے یا پچھلی صفوں کی؟ اور جنہوں نے پتہ جی وہ بولو پہلی صف کی۔ تو ان پتہ اے تاں جمعے والے دیہڑے پچھا پچھا کھلوندے ہاں، پتہ تو اگلی صف میں جگہ خالی ہو جائے تو جا تو، میں 2 فرض پڑھ کے گیا۔ پہلی صف کی فضیلت، جو رحمتیں رب کی اترتی ہیں پہلی صف پر، پچھلی ساری صفیں مل جائیں وہ رحمتیں نہیں پا سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا پہلی صف کی فضیلت کا میری امت کو پتہ ہوتا تو مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی، میں کھلونا، پھر لوگ کہتے کڑے پاؤ کڑے، جس دا نا نکلے او کھلوے۔ جو رحمت پہلی صف پہ اترتی ہے، جو برکت پہلی صف پہ اترتی ہے، پچھلی تمام صفیں مل کر اس رحمت کی ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر بندیالوی کہتا ہے اس امت کی پہلی صف ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ آج تو مسلمان 1.5 ارب ہیں، کتنے؟ 1.5 ارب ہیں۔ 50 60 100 200 500 1000 2000 10,000 1 لاکھ 1,25,000، جتنے بھی آپ ہند سے گنتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں۔ لوگوں بندیالوی کو بتاؤ ایک گنتی شروع کتھوں ہوئی ہے؟ اس گنتی دا ایک کون ہے؟ اس 1.5 ارب کا پہلا کون ہے؟ مسلمانوں کی گنتی جس ہستی سے شروع ہوئی وہ ہستی کون ہے؟
میں اپنے جماعتی ساتھیوں سے کہوں گا، شخصیت پرستی چھوڑ دو یار. فلاں خطیب آئے گا تو سنیں گے. تسی خطیب سننا یا دین سننا؟ کیا سننا ہے آپ نے؟ دین. نیت کیا ہے؟ کیا سننے کی نیت ہوتی ہے؟ دین. تو میں نے مفتی عمر صاحب سے اجازت لی کہ مجھے پہلے تقریر کرنے دیں، میں نے واپس جانا ہے، سفر کرنا ہے. انہوں نے اجازت دے دی تو اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ آپ تمام حضرات جم کر محبت کے ساتھ جاگ کے آخر تک ان کی تقریر کو سنیں. کوئی اتنی طویل تقریر بھی یہ نہیں کریں میں تو 2 گھنٹے باہی رکھوں، ایسے بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو کم ہو اور مدلل ہو، دلیل کے ساتھ ہو. تو آپ نے ان کی تقریر کو، خطاب کو سن کے جانا ہے. وما علینا الا البلاغ.